اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگرچہ ماہ فروری کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ سرحدی کشیدگی میں کسی حد تک بظاہر کمی نظر آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض صاحبان خبر کی رائے ہے کہ اب بھی حالات مکمل طور پر امن پر دلالت نہیں کر رہے، اور اگر اس بارے میں ہم مخفی علوم جاننے والوں کی رائے لیں تو اگرچہ ان کے درمیان بھی ایک تضاد کی صورت ملتی ہے، مگر ایک بات پر سب متفق نظر آتے ہیں کہ سن 2019 میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم اسی کے تناظر میں پاکستان، امریکہ اور بھارت کے درمیان پائے جانے والے تناؤ اور خاص طور پر خطے میں دنیا کی ابھرنے والی سپر پاور یعنی چائنا کے کردار کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے خاص طور پر پاکستان کے معروف ماہر علم نجوم صوفی عبدالمجید کی اس پیشن گوئی کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں گے، جس میں انہوں نے ان تین ممالک کے درمیان تعلقات اور جنگ کے ممکنہ خطرات کے بارے میں تفصیل سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، چولستان کے اس معروف ماہر علم نجوم کا کہنا ہے کہ رواں سال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اپنی تلخی کی انتہاؤں کو چھو سکتے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے مفادات کی تکمیل کی خاطر نہ صرف ان اختلافات کو ہوا دے گا بلکہ ایک ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے جب امریکہ براہ راست اس جنگ میں ملوث ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کا رد عمل سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہوگا۔ دوستو، صوفی عبدالمجید نے ستاروں کی پوزیشن کے پیش نظر کہا ہے کہ اگر ان کی توقعات کے مطابق پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو ان کا رد عمل نہ صرف قابل ستائش حد تک ذمہ دارانہ ہوگا بلکہ وہ اپنے دشمنوں کو اس کا ایسا جواب دے گا کہ دنیا ایک مدت تک اسے یاد رکھے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ جنگ صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ امریکی مداخلت کی صورت میں خطے کے دیگر ممالک بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر اس ضمن میں ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو سن 2019 کے ذائچے میں واضح طور پر یہ اشارے موجود ہیں کہ چائنا اس سال دن بدن نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہوگا بلکہ عالمی معاملات میں بھی اس کا عمل دخل پہلے کی نسبت بڑھ جائے گا، جبکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان اس سے قبل بھی مثالی تعلقات موجود ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ خاص طور پر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی مزید استحکام دے، جبکہ ذائچے میں ستاروں کی پوزیشن اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خطے کے وہ ممالک جن کی آمدنی کا زیادہ دار و مدار تیل کی پیداوار پر ہے وہ معاشی طور پر تباہ حالی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ان ممالک کو چاہیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لاتے ہوئے کوئی اور معتبر ذریعہ آمدن تلاش کر لیں۔ اگر ہم ایک دفعہ پھر امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو ذائچے کے مطابق پاکستان پر جنوری اور فروری کے مہینے اس حوالے سے اہم ترین تھے، جن میں سی پیک کے حوالے سے پاکستان کو شدید دباؤ میں لانے کے لیے بھارت کی طرف سے ایک بڑی جنگ کی دھمکی کے امکانات شامل تھے، اور جیسا کہ سب نے دیکھا کہ صوفی عبدالمجید کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ لیکن ماہرین کے مطابق یہ جنگ ابھی پوری طرح ٹلی نہیں، البتہ اس میں وقتی طور پر ایک ٹھہراؤ آیا ہے۔ ان کے مطابق اس کشیدگی کی ظاہری وجہ اگرچہ پلوامہ حملے اور مودی کے انتخابات کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دراصل پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائی جانے والی وہ تلخی ہے جو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ایک سرد جنگ قسم کی کیفیت سے گزر رہی ہے، جبکہ بھارت اس کو مزید ہوا دینے کے لیے ایک کٹھ پتلی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کی کوشش کی جائے تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کے پیچھے بھی اصل میں پاک چائنا تعلقات ہیں، جو کہ اس خطے میں امریکی برتری کے لیے خطرے کی ایک خوفناک گھنٹی کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیشن گوئی کے مطابق اسرائیل کا وجود بھی اس ممکنہ جنگ کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ اسرائیل بخوبی جانتا ہے کہ جب تک عالم اسلام کے پاس پاکستان جیسی عسکری قوت موجود ہے وہ کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی قیادت اور سیاسی اشرافیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان نامہربان موسموں میں بھی اپنے تمام اختلافات کو پس پش ڈال کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ انہیں ہر صورت میں صرف اپنے وطن کا تحفظ اور اس کا وقار عزیز ہے، اور اگر ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز اس نازک موقع پر اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں جس کا مظاہرہ ہم نے گزشتہ 2 مہینوں میں دیکھا ہے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس مملکت خداداد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور ہم اپنے ایمان کی روشنی میں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہو سکیں گے کہ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے کے لیے بنا ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ
کہ اللہ نے اس سرزمین سے کوئی بڑا کام بھی لینا ہے جس کے لیے حالات سازگار ہونے جا رہے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔